اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی۔ جو بندہ رزق اور دولت جیسی نعمت کو پانا چاہتا ہے، گھر سے تنگی اور محتاجی کو ختم کرنا چاہتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، وہ صرف اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک کی مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنا دے، اور اس جمعۃ المبارک کے دن ہماری تقدیر اور نصیب کو بدل دے، ہمارے مقدر کو چمکا دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے اور ہماری ہر حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، رزق اور دولت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے جاندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی اوجھل نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بھولتا ہے، جیسا کہ سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کبھی کسی کو روزی کم ملے یا ملے ہی نہ تو اسے اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رزق کم ملنے یا بالکل نہ ملنے میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی لطف و کرم یا اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے پاس رزق اور دولت کی کمی ہے تو آپ لوگوں سے گلے شکوے نہ کیا کریں، اللہ سے گلے شکوے بھی نہ کیا کریں، کیونکہ رزق اور دولت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہتا ہے بے بہا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اگر آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے تو آخرت میں بھی رب کریم نے آپ کے لیے حصہ رکھا ہے، اور جو لوگ دنیا میں پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں جھیلتے ہیں، آخرت میں رب کریم نے ان کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اگر آپ دنیاوی مشکلات کو جھیل لیں گے تو آخرت میں رب کریم آپ کو طرح طرح کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے گلے شکوے نہ کیا کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، رب کریم اسے اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ دنیا بھی اس کی قسمت پہ رشک کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے، رب کریم اس کی شکر گزاری پر ہی اسے 2 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو رب کریم ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 یا 20 روپے دے دیں گے تو اللہ کریم آپ کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے شکر گزاری۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور نمبر 3 پہ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی، جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو آپ لازم پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو
دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے رزق کم کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص حضرت غوث علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے خصائش رزق کے لیے وظیفہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میاں اگر درود وظائف پر روزی کا انحصار ہوتا تو دنیا میں مولویوں سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہ ہوتا، کیونکہ دنیا ایک میل کچل ہے اور اللہ کا نام صابن، بھلا صابن سے میل میں اضافہ کیوں ہو سکتا ہے؟ خدا کا نام تو صرف اسی کے لیے ہے کہ اس کی برکت سے دنیا کی محبت سے دور ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ آدمی دنیا میں زیادہ آلودہ ہو۔ یہ باتیں سن کر اس شخص نے پھر اصرار کیا تو فرمایا، خیر اگر آپ اصرار کر رہے ہو تو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکتیں اور امن و سلامتی ہوگی۔ تو اس پر حضرت غوث علی شاہ قلندر نے جو وظیفہ بتایا، آج میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہی ہوں۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا باسطو بست فی رزقی، یا باسطو بست فی رزقی، یا باسطو بست فی رزقی۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ ان کلمات کے ساتھ 100 مرتبہ یا غنیو یا وہابو یا ولیو کا ورد بھی کر لیں تو بہت ہی بہترین اور افضل ترین یہ وظیفہ بن جائے گا۔ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا باسطو بست فی رزقی، اور 100 مرتبہ ہی آپ نے یا غنیو یا وہابو یا ولیو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ولی اللہ کا ایسا با کمال تیر بہدف طاقتور عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رزق اور دولت کی بارشیں آپ کے گھر میں چھما چھم برسیں گی، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوں گے، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں میں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ کے پاس اتنا رزق اور دولت ہوگا کہ آپ اگر ہزاروں کے حساب سے بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں گے یا ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رزق اور دولت کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں اور پھر اللہ کے آگے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے دعاؤں کی کثرت کی جاتی ہے اور قبولیت کی بھی کثرت کی جاتی ہے، اور رب کریم اپنے فرشتوں کو زمین میں منتشر کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگے تو اسے فوراً رزق عطا کرو، کوئی دولت کا سوال کرے تو اسے دولت عطا کرو، کوئی تندرستی کا سوال کرے تو اسے تندرستی عطا فرما دو۔ رب کریم اپنے خزانے اپنے فرشتوں کو دے کر زمین میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ زمین میں
مانگنے والوں کو ایسے ڈھونڈتے ہیں جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے، اور جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو رزق اور دولت بھی آپ کو ایسے ہی ڈھونڈیں گے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ اللہ سے اگر تھوڑا مانگیں گے تو رب کریم 10 گنا زیادہ بلکہ 70 گنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک میں جتنے جمعۃ المبارک کے دن آئیں، یعنی چوتھا جمعہ آ جائے، 5واں جمعہ آ جائے، جتنے جمعہ آئیں ان جمعہ کو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا سال آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر کے اپنی باتوں کو اللہ سے منوا سکتے ہیں، دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محتاجی کو ختم کروا کے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ٹھہرا سکتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔